1578 میں اسپینسر کو ارل آف لیسسٹر کے یہاں ملازمت ملی اور اس ملازمت کی وجہ سے اس کی دوستی سر فلپ سڈنی سے ہو گئی۔ یہاں اسپینسر نے ایک عظیم ایپک لکھنے کا ارادہ کیا۔ اس ایپک کے مکمل ہونے سے پیشتر طالب علمی کے دور میں وہ نظمیں لکھتا رہا تھا۔ اس کی اوسط لمبائی والی نظموں میں ہیمنز ان آنر آف لو اینڈ بیوٹی بھی ہیں جو 1594 میں پبلشڈ ہوئیں۔ ان میں سے 2 ابتدائی دور کی ہیں اور 2 آخری زمانہ کی۔ پہلی 2 حسن اور عشق کو دنیاوی نظر سے پیش کرتی ہیں اور آخری 2 آسمانی یا روحانی محبت اور حسن کی مدح کرتی ہیں۔ ان نظموں میں ہمیں وہ مخصوص فلسفہ ملتا ہے جو افلاطون کے فلسفے پر مبنی ہے اور جو رینیسانس میں بڑا عام رہا۔ حسن اور خاص طور پر عورت کے حسن میں رینیسانس کے فنکاروں نے زندگی کی اعلیٰ ترین اقتدار دیکھیں۔ اسپینسر بھی جو عاشق مزاج تھا اس نظریے کا ہم نوا ہو گیا۔ حسن اور نیکی میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ان ہیمنز میں اس نے واضح کیا کہ محبت سے زیادہ انسان کو نیک بنانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ محبت ہی نے خلا سے دنیا کی تعمیر کی اور محبت ہی اسے چلا رہی ہے۔ اول 2 ہیمنز میں عورت کے حسن اور عورت سے محبت کی بے حد تعریف کی گئی ہے۔ دیکھنے کا لطف ایک عبادت ہے اور محبت کائنات کا اخلاقی قانون ہے۔ مگر زندگی کے تجربے نے اسے یہ بتایا کہ عورت کا حسن کتنا ناپائیدار ہے اور اس سے محبت کتنا سطحی جذبہ ہے۔ اس لیے آخری عمر میں اس نے آسمانی حسن اور آسمانی محبت کی طرف رجوع کیا اور آخری دونوں ہمنز انہی کی مدح میں ہیں۔ اس فلسفے سے اس کی شاعری کی معنویت میں اضافہ یوں ہو گیا کہ جو حسن بھی اس نے دیکھا وہ اسے حسن حقیقی کی جھلک نظر آیا اور محبت کے جو اثرات اس نے محسوس کیے وہ آسمانی الہام معلوم ہوئے۔ اسپینسر نے اس قسم کی اور نظمیں بھی لکھیں جو کمپلینٹس کی سرخی کے تحت جمع کی گئیں اور 1591 میں پبلشڈ ہوئیں۔ ان میں ایک طنزیہ نظم ہے جس کی سرخی مدر ہبرڈ's ٹیل ہے۔ یہ ایک بندر اور ایک لومڑی کا قصہ ہے۔ دونوں معاشرے میں آتے ہیں اور کبھی دربار میں اور کبھی علماء مذہب میں اقتدار حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک دن شیر کو سویا ہوا دیکھ کر یہ اس کا تاج چرا لیتے ہیں۔ بندر تاج پہن کر بادشاہ ہو جاتا ہے اور لومڑی اس کا وزیر بن جاتی ہے۔ دونوں ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں۔ شیر جاگ اٹھتا ہے اور دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ نظم اس وقت لکھی گئی جب ڈیوک آف اینزو ملکہ الزبتھ سے شادی کرنے کی فکر میں فرانس سے انگلینڈ آیا تھا اور ملکہ کا جو خاص مشیر تھا جس کا نام لارڈ برلے ہے اس کا طرفدار تھا۔ اس میں بندر ڈیوک ہے، لومڑی برلے اور شیر ملکہ الزبتھ ہے۔ یہ نظم شاعر کی زندگی پر نظر اور اس کے درباری حالات کے مطالعے کی اچھی مثال ہے۔ طنز زوردار ہے اور بہر موزوں رنگ شعوری طور پر کھردار بنایا گیا ہے جس سے طنز کا اثر گہرا ہو جاتا ہے۔ مگر پوری نظم کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسپینسر مزاح نگار ہونے کا اہل نہ تھا اور یہاں وہ اپنے مخصوص دائرے سے باہر آ گیا ہے۔ دوسری نظمیں اس کے مزاج سے موافق ہیں کیونکہ ان میں اس نے اپنے غم و غصہ کا اظہار اپنے دلکش شیرین انداز میں کیا ہے۔ دنیا کے تلخ حقائق کو سامنے لا کر شاعر نے اپنے اوپر ان کا اثر واضح کیا ہے۔ ان میں ایک نظم روئنز آف ٹائم ہے جس میں لیسسٹر کے گھرانے کی بربادی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس سے زیادہ زوردار نظم ٹیئرس آف دی میوزز ہے جس میں 9 میوزز یکے بعد دیگرے آتی ہیں اور اس بات کا رونا روتی ہیں کہ علوم برباد ہو رہے ہیں، جہالت ترقی کر رہی ہے، چھوٹے اور بڑے سب علم کے دشمن ہیں اور اس دور میں کوئی چیز تعریف کے قابل نہیں ہے۔
اعلیٰ خیالات غائب ہو گئے ہیں۔ کلیو کے پاس جو تاریخ کی دیوی ہے، لکھنے کے لیے مواد نہیں ہے۔ گانے والے غائب ہو گئے ہیں اور محض چاپلوسوں کو عزت مل رہی ہے۔ عیاشی عام ہے، محبت پست ہو رہی ہے، محبت کی تعریف کم ہو رہی ہے۔ سچے گانے والوں کو جو آسمانی محبت کے گیت گاتے ہیں، مناسب جگہ ملنا چاہیے۔ بڑے لوگوں نے میوزک کی سرپرستی چھوڑ دی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ میلپومین اور تھالیا پریشان ہیں۔ تھالیا خاص طور پر روتی ہے کہ کامیڈی میں خوشیوں کی جگہ محض پکڑ بازی آ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسپینسر اپنے زمانے سے پریشان تھا۔ تھیٹر کی حالت اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی، جو اس کی نظر میں ادب کو زوال کی طرف لے جا رہا تھا۔ مگر ان دنیا کے تکلیف دہ جنجالوں سے الگ اسپینسر کے لیے ایک دلچسپی کی دنیا بھی تھی۔ اس کا نقشہ اس نے "دی فیٹ آف دا بٹرفلائی" میں کھینچا ہے۔ اس میں اس کی دنیا کی حسین چیزوں سے دلچسپی کا بڑی خوبی کے ساتھ اظہار ہوا ہے۔ ایک تتلی جس کا نام کلیریون ہے، قدرت کے باغ میں اڑ کر آتی ہے۔ خوش و خرم وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پر اڑ کر بیٹھتی ہے۔ اسے غم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ دنیا کی برائیوں سے ناواقف ہے، مگر وہ مکڑے ارگنول کے جال میں پھنس جاتی ہے، جو اس کا خون چوس لیتا ہے۔ اسپینسر کی چھوٹی نظموں میں اس سے زیادہ اور خوبصورت شاید ہی کوئی اور نظم ہو۔ یہ ایک داخلی نظم ہے۔ تتلی خود اسپینسر کی فطرت ہے، سچی شاعرانہ فطرت جو دنیا کے فریبوں سے ناواقف ہے اور جس کا انجام بڑا ہی تکلیف دہ ہے، کیونکہ وہ نیکی کو شہید ہوتے ہوئے دکھاتا ہے۔ رنگ بیاں اتنا دلکش ہے جتنا اس کے ساتھ کی کسی اور نظم میں نہیں ملتا، اور خلوص کا اثر اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ دل ہل جاتا ہے۔ اسپینسر نے کچھ مرثیے بھی لکھے چوسر کے "دی بک آف دا ڈچس" کے رنگ میں۔ ایک طویل مرثیہ ڈیفنائیڈا لکھا، جس میں وہ آرتھر جارجس کی بیوی کی موت پر ماتم کرتا ہے، مگر سب سے بہتر اس کا مرثیہ ایسٹروفیل ہے، جو اس نے اپنے دوست اور ہمنوا سر فلپ سڈنی کی موت پر لکھا۔ یہ انگریزی ادب میں پیسٹورل ایلیجی کی پہلی اہم مثال ہے۔ سڈنی آرکیڈیا کا ایک شیفرڈ ہے جو ایک بھیڑیے کے حملے سے زخمی ہو جاتا ہے۔ نظم کا پہلا حصہ خاص طور پر اعلیٰ ہے، جس میں سڈنی کے حالات تمثیلی طور پر لائے گئے ہیں، اور جس کے آخر میں افلاطونی فلسفے کے موافق سڈنی کو ایک دائمی جنت میں پہنچا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اسی نظم کا ملٹن، شیلے اور آرنلڈ پر بڑا اثر ہوا۔ پھر ایک حصہ طویل بحر میں ہے، جس میں میوزس کو رونے کے لیے جمع کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں دو شیفرڈز سڈنی کی قسمت پر آنسو بہاتے دکھائے گئے ہیں۔ چوتھا حصہ چھوٹی بحر میں ایک دل خراش گیت ہے۔ پانچواں پھر لمبی بحر میں ایک قصیدہ، اور چھٹا اس کی طرز میں تسکین دنیا ہے۔ چھوٹی پیسٹورل نظموں میں کولن کلاؤڈ کم ہوم اگین بہت عمدہ ہے۔ اس نظم میں اس نے خود اپنی حالت کا نقشہ کھینچا ہے اور اس کے آئرلینڈ سے 1590 میں لنڈن آنے کے واقعات پر مبنی ہے۔ اس کی تمام نظموں میں یہ سب سے زیادہ داخلی ہے اور اس کی تمام پیسٹورل نظموں سے بہتر ہے۔ کولن کلاؤڈ شیفرڈ ہے جس کے پاس سمندر کا شیفرڈ ملنے آتا ہے اور اس کے گانے سے متاثر ہو کر اسے شیفرڈز کی ملکہ سنتھیا کے دربار میں لے جاتا ہے۔ دربار میں کولن پہلے ملکہ کی شان و شوکت سے متاثر ہوتا ہے، جو اس کے گیت سنتی ہے، اور وہ بہت سے خوبصورت افراد کو دیکھ کر خواب کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی اس دربار کی بدماشیوں، چال بازی اور بد نفسیوں پر نظر پڑتی ہے، اور پریشان ہو کر وہ اپنی سادہ زندگی کی طرف واپس آتا ہے۔ سچی محبت اسے ملتی ہے اور نیکی کا دور دورہ ہے۔ اس نظم میں کولن تو خود اسپینسر ہے، سمندر کا شیفرڈ سر والٹر رالی ہے، جس نے دنیا کا سفر کیا اور انگریزوں کی سمندر پر حکومت کی بنیاد رکھی۔
اس کے ساتھ ساتھ سمندر کی شان اور انگریزوں کی اس پر حکمرانی کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ نہایت پرزور ہے، اور اسپینسر کسی الہامی طاقت سے اس میں اپنی قوم کی آئندہ شان کا عکس دکھا لیتا ہے۔ سنتھیا ملکہ الزبتھ اور اس کے دربار کے جو تصویر اسپینسر نے کھینچی ہے وہ نہایت صحیح ہے۔ یہ نظم ہمیں اسپینسر کی ہستی سے بہت قریب لے آتی ہے۔ اس کی عکس کشی کی قوت، اس کی کمال کی زبان اور اس کا مخصوص میٹھا راگ ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔